شکر درا کے غیرت مند صحابہ و اہل بیت کے پروانوں، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا جس طرح باقی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی شریعتیں محدود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے جو نبی تھے ان کی شریعتیں محدود تھیں، عمریں بہت بڑی تھیں، کام تھوڑا تھا، عمر بہت بڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1050 سال ان کی زندگی ہے، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ میں لگائے۔ عمر بڑی ہے، کام تھوڑا ہے، اور یہاں کام بہت بڑا ہے، عمر تھوڑی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال عمر دی۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا، باقی 23 برس میں آپ علیہ السلام نے وہ انقلاب لانا تھا کہ پھر اس کے اثرات قیامت تک رہیں، اور آپ علیہ السلام نے ایسا کیا، اور اتنی محنت کی کہ ایسی جماعت تیار کی کہ وہ جماعت آپ علیہ السلام کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور حضور علیہ السلام کے دین کو وہیں پہنچایا۔ ہم جب ملک میں سفر کرتے ہیں تو زبانیں بدلتی رہتی ہیں۔ پشاور کی پشتو الگ ہے، کوئٹہ کی پشتو الگ ہے، لاہور کی پنجابی الگ ہے، فیصل آباد کی پنجابی الگ ہے۔ ان کے الفاظ میں، ان کے لب و لہجے میں فرق آتا جاتا ہے۔ زبانیں سفر کریں تو ان کے لب و لہجے میں فرق آتا ہے، انداز میں فرق آتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے قرآن نے کتنا سفر کیا، کہاں سے چلا کہاں پہنچا۔ کلمے نے کتنا سفر کیا، کہاں سے چلا کہاں پہنچا۔ نہ زیر کو بدلنے دیا گیا، نہ زبر کو بدلنے دیا گیا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا امانتاً دیانتاً، اسی طرح امت کو پہنچایا۔ یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ دو طرح سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ دو طرح سے حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ کہ جو چیز دین نہیں ہے اس کو بطور دین کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور بدعت کی مثال اس گھاس کی طرح ہے جو فصل میں خود رو اگاتی ہے، اس کا بیج لگایا نہیں جاتا، وہ درمیان سے خود بخود گھاس اگاتا ہے، وہ فصل کو تنگ کرتا ہے اور فصل جو ہے کھل کر پھل نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے آپ علیہ السلام کے دین کو نقصان دینے کا۔ جو چیز دین ہے امت اس کو بطور دین مانتی آ رہی ہے، لیکن اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ الحاد کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے جو کیڑا فصل کو لگتا ہے، جو کیڑا فصل کو لگتا ہے اور فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔ بدعت والے دین کو بدلنا چاہتے ہیں اور الحاد والے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نہ مٹنے دیں گے نہ بدلنے دیں گے۔
جو اللہ کے رسول کا دین ہے اس کو آگے پہنچائیں گے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام جو چیز لائے ان سب کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایجاب کلی ہے، موجبہ کلیہ ہے، اور موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ سالبہ جزیہ، کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ بعض الانسان لیس بحیوان، یہ سالبہ جزیہ ہے۔ یہ دونوں نقیضیں ہیں، دونوں صحیح ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب کو مانا جائے تو بے ایمان بننے کے لیے بھی ضروری ہونا چاہیے کہ سب کا انکار کرے تو پھر بے ایمان، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب کو مانا جائے، اور بے ایمان بننے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، عوامی انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام کی مثال آپ سمجھیں صحت کی طرح، اور کفر کی مثال آپ سمجھیں مرض کی طرح۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مریض بننے کے لیے ایک مرض ہی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب ایک آدمی کو سر میں درد ہے، یہ بیمار ہے یا نہیں ہے؟ اب کوئی کہے کہ اس کو بیمار نہ کہو، اس کے گلے میں تو درد نہیں، ابھی تک پیٹ میں تو درد نہیں، ابھی تک گھٹنوں میں تو درد نہیں، اس کو بیمار نہ کہو۔ ہم کہیں گے نہ، صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مریض بننے کے لیے ایک مرض ہی کافی ہے۔ آپ اسلام کی مثال سمجھیں بے قصوری کی طرح، بے قصور، اور کفر کی مثال جرم سمجھیں۔ بے قصور بننے کے لیے تمام جرموں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مجرم بننے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہے۔ ٹیوب میں ہوا کو روکنے کے لیے پورے ٹیوب کا سالم ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں سے ہوا کو نکالنے کے لیے ایک سوراخ ہی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سب کچھ مانتے ہیں، صرف صحابہ کو نہیں مانتے، باقی تو سب کچھ مانتے ہیں نا۔ بھائی ایماندار بننے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے۔ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بے ایمان بننے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب کہتے ہیں جی یہ سارے قرآن کو مانتا ہے، فقط ایک آیت نہیں مانتا، تو بولو بھائی، یہ سب کچھ مانتا ہے صرف توحید نہیں مانتا۔ کیا ہے؟ یہ سب کچھ مانتا ہے صرف ختم نبوت نہیں مانتا۔ یہ سب کچھ مانتا ہے صرف صحابہ نہیں مانتا۔ بولو۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی صرف صحابہ نہیں مانتا، باقی تو سب کچھ مانتا ہے۔ بھئی صحابہ کو درمیان سے ہٹا کر باقی سب کچھ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ باقی ان کے پاس آیا کہاں سے؟ صحابہ ہی نے تو توحید بتائی ہے، صحابہ ہی نے تو ختم نبوت بتائی ہے، صحابہ ہی نے تو قرآن پہنچایا ہے، صحابہ ہی نے تو حضور کی امت کو حضور کی پوری سیرت پہنچائی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کا انکار کرتا ہے تو یہ الحاد ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، الحاد ہے، اور الحاد کی مثال کیڑے کی طرح ہے۔
جو فصل کو لگتا ہے اور فصل کو تباہ کرتا ہے. تو کبھی کیڑا فصل کے پتے کو لگتا ہے, کبھی کیڑا فصل کی ٹہنی کو لگتا ہے, کبھی کیڑا فصل کی شاخ کو لگتا ہے. لیکن صحابہ کا جو انکار ہے یہ ایسا کیڑا ہے کہ جڑ میں ہے. کیا ہے؟ جڑ میں کیڑا ہے. کیونکہ ہم تک پورا دین پہنچایا تو صحابہ نے ہے نا. اگرچہ بہت سارے عقائد ایسے ہوں گے جو ان سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے, لیکن یہاں تک وہ عقائد پہنچے, وہ نظریات پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امانتاً دیانتاً پورا دین سیکھنے والے کون ہیں؟ اور آگے امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, آنے کے بعد ایسی تربیت کی کہ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, لیکن حضور علیہ السلام جب آئے تو وہ بدل کر کنتم خیر امتن کا مصداق بنے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کا محبوب بنایا ہے. صحابہ کا محبوب بنایا ہے. صحابہ محب ہیں, ایمان محبوب ہے, اور محب اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ واقعی صحابہ اکرام نے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ علاقہ چھوڑا, برادری کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, کنبے قبیلے کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, مکے کو چھوڑا, لیکن اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا. آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا چمٹ کر رہے کہ دنیا کی طاقتوں نے زور لگا دیا. کبھی دیکھیے یہ بدر میں نبی کے ساتھ جا رہے ہیں, کبھی یہ احد میں نبی کے ساتھ جا رہے ہیں, کبھی یہ تبوک میں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں, کبھی احزاب میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی دعوت کو اتنا امانتاً دیانتاً نبی سے لے کر امت تک پہنچایا. آج اگر کلمہ پہنچا ہے صحابہ کے صدقے, اذان پہنچی ہے صحابہ کے صدقے, نماز پہنچی ہے صحابہ کے صدقے, قرآن پہنچا ہے صحابہ کے صدقے, پورا دین پہنچا ہے صحابہ کے صدقے. کلمے سے لے کر جنازے تک سارا دین نبی سے لینے والے کون اور امت کو دینے والے کون؟ صحابہ ہیں. صحابہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کے لیے محبوب بنایا ہے. صحابہ محب, ایمان محبوب. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجا کے, سنوار کے, مزین کر کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دی. صحابہ پر بھونکنے والوں, صحابہ کا ایمان جو ہے یہ رب کا سجایا ہوا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو, گناہ کو, نافرمانی کو صحابہ کے لیے ناپسند قرار دیا ہے, ناپسند بنا دیا ہے. اب ذرا سمجھیے, ہماری کیفیت یوں ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ کام کروں, لیکن شریعت نے روکا ہے اس لیے نہیں کرتا. دل چاہتا ہے کہ یہ کام کروں, لیکن شریعت نے روکا ہے اسی لیے نہیں کرتا. لیکن صحابہ کی کیفیات ایسی نہیں تھی. صحابہ کی کیفیات ان سے اوپر والی تھی کہ جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. ہماری چاہت ایک طرف ہے, شریعت دوسری طرف ہے.
لیکن صحابہ کی جو چاہت ہے یہ شریعت کے تابع ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اب پورے قرآن کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے سیرت کے حدود اربع کو بیان کیا ہے، اور دنیا جہان کی کوئی روایت آ کر خبر دے کہ جی فلاں صحابی میں کوئی کام خلاف شریعت تھا، کوئی کام خلاف شریعت تھا، وہ روایت ہم کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو دو صورتوں سے بات خالی نہیں ہوگی. یا تو یہ صورت ہوگی کہ ایک صحابی نے اپنی محبوب چیز کو چھوڑ کر کے ناپسند چیز کو اپنایا ہوا ہے جو کہ نفسیاتی طور پر ممکن نہیں ہے، یا یہ صورت آئے گی، لازم آئے گی کہ وہ خلاف شریعت کام اس صحابی کے ہاں قابل نفرت نہیں ہے. یہ صورت بھی قرآن کے ٹکر میں ہے. لہذا یہ روایت جو کسی صحابی کے متعلق خبر دے کہ اس صحابی میں کوئی کام خلاف شریعت تھا، وہ روایت قرآن کے ٹکر میں آنے کی وجہ سے مردود ہے. ہم قرآن کو بھی سچا مانتے ہیں، صحابہ کو بھی سچا مانتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور قرآن مجید نے بہت سارے اصول دیے ہیں، بہت سارے ضوابط دیے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اگر ہم مہاجرین کو اقتدار دیں، وہ کام شریعت کے مطابق کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اور جی نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. اس استدلال کی بنیاد دو چیزوں پر ہے کہ مہاجرین میں سے بھی ہو اور اقتدار بھی ملا ہو. اب قرآن کہتا ہے جب یہ دونوں باتیں ثابت ہو جائیں تو پھر وہ اقتدار میں آ کر پھسلیں گے نہیں، کام جو بھی کریں گے وہ شریعت کے مطابق کریں گے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مہاجرین میں سے ہیں یا نہیں؟ یہ ایسی حقیقت ہے کہ دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسرا حصہ اس آیت کے استدلال کا وہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار ملا ہو، مہاجرین بھی ہوں اور اقتدار بھی ملا ہو. تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو اقتدار ملا کہ نہیں ملا؟ مہاجرین میں سے بھی ہیں، اقتدار بھی ملا ہے. تو اب قرآن کہتا ہے جب دونوں باتیں ثابت ہو جائیں تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، پھر یہ کام شریعت کے مطابق کریں گے. قرآن نے ایک جھٹکے میں تمام اعتراضات، خلافت غصب ہو گئی، باغ فتح غصب کر دیا، سب کچھ رد کر دیا کہ قرآن کہتا ہے مہاجرین بھی ہوں، اقتدار بھی ملے تو کام شریعت کے مطابق کریں گے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کسی کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن صحابہ پر کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے. اور الحمدللہ یہ بل پاس ہو چکا ہے، اور اس بل نے بہت ساروں کے چہروں سے نقاب اتارا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اب تو سب کے سامنے آ گیا. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی مراجع کے فتوے ہیں کہ توہین حرام ہے، ہم توہین کرتے ہی نہیں ہیں. اور جب بل پاس ہوتا ہے کہتے ٹھہرو ٹھہرو، بل بھی پاس نہ ہو، پتہ چلا کہ دال میں کالا کالا ہے نا. اور ہمارے سندھ میں، حیدرآباد میں
حضرت फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का पुतला बनाकर और उनकी तौहीन की गई, तबर्राबाजी की गई। अब भी कोई है जो ये कहे कि ये सहाबा को बुरा भला नहीं कहते। अब तो बात सारी खुलकर सामने आई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन हजरत उमर हैं? हजरत उमर तो वो हैं जिनके हाथ पर हजरत अली ने बैयत की है। हजरत उमर तो वो हैं कि जिनका नाम हजरत अली ने अपने बेटे पर रखा है। हजरत उमर तो वो हैं कि हजरत अली ने अपनी बेटी हजरत उमर को निकाह में दी है। हजरत अली जिनसे प्यार करें, अली वाले उन पर तबर्रा कर सकते नहीं हैं, और जो तबर्रा करते हैं वो अली वाले हो सकते नहीं हैं। हजरत अली की बेटी हजरत उमर के निकाह में आई है। ये कुतुबे अहले सुन्नत तो भरे हुए हैं, आपकी किताबें हैं, उन किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। फुरूक काफी खोल, ये रिश्ता उसमें मौजूद है। तहजीबुल अहकाम खोल, उसमें मौजूद है। और जी अल इस्तिबसार खोल, उसमें मौजूद है। हक्कुल यकीन खोल, उसमें मौजूद है। हयातुल कुलूब खोल, उसमें मौजूद है। जिलाउल उयून खोल, उसमें मौजूद है। नासिकुत तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। उम्दतुत तालिब खोल, उसमें मौजूद है। तनकीहुल मकाल खोल, उसमें मौजूद है। मुंतखबुत तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। मुंतहल अमाल खोल, उसमें मौजूद है। मनाकिब आले अबी तालिब खोल, उसमें मौजूद है। हदीकतुश शिया खोल, उसमें मौजूद है। और जी वसाइलुश शिया खोल, उसमें मौजूद है। मकातिलुत तालिबीन खोल, उसमें मौजूद है। तज़किरा आइमा अतहार खोल, उसमें मौजूद है। 14 मासूमीन खोल, उसमें मौजूद है। तारीख याकूबी खोल, उसमें मौजूद है। तेरे मजहब की 32 किताबों ने लिखा है, बेटी अली की है, जोजा उमर की है। तकबीर, कादिर सुन्नत मौलाना अब्दुल जब्बार है। तवज्जो भाई, हजरत अलीउल मुर्तजा ने सहाबा से प्यार किया है, और हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। जिस तरह ईमान परिंदे को उड़ने के लिए 2 परों की जरूरत होती है, हमारे ईमान को भी 2 परों की जरूरत है। एक पर मोहब्बत सहाबा और दूसरा पर मोहब्बत अहले बैत। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। जिस तरह अपने बच्चों पर नाम अबू बकर रखते हैं, उस तरह अली भी रखते हैं। जिस तरह उमर रखते हैं, उस तरह हसन भी रखते हैं। जिस तरह उस्मान रखते हैं, उसी तरह हुसैन भी रखते हैं। अपनी बच्चियों पर जहां नाम आयशा रखते हैं, वहां फातिमा भी रखते हैं। हमारी मस्जिदों को देखिए, ये सिद्दीक अकबर मस्जिद है तो वो अलीउल मुर्तजा मस्जिद है। मदारिस को देखिए, ये जामिया सिद्दीकिया है, वो जामिया हैदरिया है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। इनका अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक। हजरत अली अपने बेटों पर अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखें। अगर तुम अली वाले हो तो रखो ना नाम। हजरत अली अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखें और तू अबू बकर नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली अपने बेटे पर नाम उस्मान रखे, उमर रखे, और तू उमर नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली अपने बेटे पर नाम उस्मान रखे और तू उस्मान नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली का रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है। हम कल भी हैदरी थे, आज भी हैदरी है। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। क्या हजरत अली ने अपने बेटों पर अबू बकर, उमर, उस्मान नाम नहीं रखे? तू क्यों नहीं रखता? अली के बेटे का नाम अबू बकर हो, तेरे बेटे का नाम अबू बकर क्यों नहीं? एक कहने लगा जी वो नाम रखने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये तो तब हम मानेंगे जब तुम रखो ना। यानी अंदर अंदर से बहुत कुछ होता है, जाहिर नहीं करते। भाई जो सहाबा को नहीं मानता वो अहले बैत वाला भी नहीं है।
صحابہ نبی کی کھیتی ہیں، کھیتی کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء. یہ ایسے صحابہ نبی کی کھیتی ہے، کھیتی، اور ایسی کھیتی ہے کہ کسان کو خوش کرنے والی. کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب سارے دانے جل جائیں، 2-4 بچیں، سارے جل جائیں 2-4 بچیں تب خوش ہوتا ہے، یا دانے ہزاروں اور لاکھوں ہوں؟ بولو، ہزاروں اور لاکھوں ہوں تب وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اب ہم رب سے پوچھتے ہیں، ربا بتائیے تو صحیح، نبی کی کھیتی میں دانے کتنے؟ نبی کی کھیتی میں قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. محبوب جب فتح آ جائے آپ لوگوں کو دیکھیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں، لشکروں کے لشکر. نبی دیکھیں لوگوں کو، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو نبی کے دور کے ہیں نا، تبھی تو نبی دیکھ رہے ہیں نا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ تو تب صادق ہوگا نا جب حضور دیکھ رہے ہوں، اور جو جن کو حضور دیکھ رہے ہوں وہ تو نبی کے دور کے ہیں نا. تو نبی کے دور کے وہ لوگ جو دین میں داخل ہوئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. آگے اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، شکر ادا کر. یہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، شکر ادا کر. توجہ رہے، یہ جھوٹے آ رہے ہیں، شکر ادا کر، یا سچے دے رہا ہوں شکر ادا کر؟ کھوٹے دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا کھرے دے رہا ہوں؟ بھائی اللہ تعالیٰ 2 نمبر چیز دے کر اپنے حبیب کو شکر کا حکم دے سکتے ہیں کہ محبوب شکر کر، یہ 2 نمبر تجھے دے دیے ہیں؟ نہیں، 1 نمبر دیے ہیں شکر ادا کر. کھوٹے دیے ہیں شکر ادا کر نہیں، کھرے دیے ہیں شکر ادا کر. جھوٹے دیے ہیں شکر ادا کر نہیں، سچے دیے ہیں شکر ادا کر. یہ کون ہے؟ صحابہ. فوجوں کی فوجیں ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں، یہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کون ہے؟ صحابہ. دخول تو میں نے دکھا دیا، دین سے خروج بھلا تو دکھا دے، پورے قرآن میں کہیں دکھا دے. تو صحابہ صحابہ ہیں، اور میری کھیتی پہ جو حملہ کرے وہ میرا دشمن ہے. تیری کھیتی پر جو حملہ کرے وہ تیرا دشمن ہے، اور جو نبی کی کھیتی پہ حملہ کرے وہ نبی کا دشمن ہے. تبھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. کہ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے اصل اس کو محبت میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے جلتا ہے اس کو جلن میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ جلن کی وجہ سے وہ صحابہ سے جلتا ہے. تو جو نبی کا محب ہوگا وہی صحابہ کا محب ہوگا، اور نبی کا مبغض ہوگا وہی صحابہ کا مبغض ہوگا، بغض رکھنے والا. اس لیے تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے، صحابہ اہل بیت کی محبت کو عام کرو گے، اور کسی سے ڈرو گے تو نہیں؟ ہاں بھائی، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور ہم دونوں سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.